بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ اسلامی چینل کے معزز خواتین و حضرات، جنات ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو انسانوں سے پہلے اس دنیا میں موجود تھی، اور یہ مخلوق آج بھی ہمارے آس پاس ہی رہتی ہے، لیکن انسانی مخلوقات جنات کو نہیں دیکھ پاتی، بلکہ دین و اسلام سمیت دنیا کے تمام مذاہب جنات کی تخلیق اور ان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ تمام آسمانی کتابوں میں بھی جنات کا ذکر جا بجا کیا گیا ہے۔ جس طرح ہم انسانوں کی مختلف اقسام ہیں، اسی طرح معاملات جنات کے بھی ہیں۔ مثلا انسانوں میں مختلف قومیں، قبیلے اور خاندان ہوتے ہیں، ایسے ہی جنات میں بھی ہوتے ہیں۔ جیسے ہم انسانوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، ایسے ہی جنات مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ جیسے ہم انسانوں میں مختلف نظریات کے حامل انسان ہوتے ہیں، ایسے ہی جنات میں بھی مختلف نظریات کے حامل مسلمان، کافر، عیسائی، یہودی، ہندو، دیوبندی وغیرہ وغیرہ کے جنات ہوتے ہیں۔ لہٰذا اسی حوالے سے میں آپ کو 10 ایسی اقسام بتاؤں گی جو ہزاروں برس سے زمین پر آباد ہیں۔ ناظرین، علامہ بدر الدین آئینی بخاری شریف کی شرافات میں جنات کی اقسام یوں بیان کی گئی ہیں کہ ماروت جنات کا ایک ایسا گروہ ہے جو پہلے زیادہ سرکش اور مغرور ہوتا ہے۔ ماروت جنات کا یہ گروہ اللہ کا بہت زیادہ نافرمان اور گناہ گار ہے۔ ماروت نام جنات کے اس گروپ میں بہت ہی کم جن مسلمان ہیں، جبکہ زیادہ تر غیر مسلم ہیں۔ ماروت نامی جنات انتہائی طویل عمر کے ہوتے ہیں۔ ان کی عمر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی عمریں 1000 سال پر قائم ہوتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں درج ذیل ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جن حاضر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا اور کہا، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ یہ جنات انسانوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اور ان کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ مسلم امام عیسائی اور امام حذیفہ کی بیان کردہ ایک حدیث کے مطابق اسی جنی گروپ کے ایک جن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوران نماز حملہ کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرکش جن کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ ناظرین، جنات کی دوسری قسم عفریت ہے۔ عفریت عربی زبان میں خبیث اور سرکش کو کہتے ہیں۔ یہی عفریت دن رات میں سب سے زیادہ طاقتور اور چالاک جنات ہیں، کیونکہ یہ جسمانی طور پر بہت زیادہ طاقتور، قداور اور دیو ہیکل ہوتے ہیں، اور اسی گروہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضہ میں کر دیا تھا، اور آپ علیہ السلام کے حکم سے جنات کی اس جماعت میں ہیکل سلمانی تعمیر کیا گیا تھا۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو اتنا طاقتور بنایا ہے کہ یہ حرکت کے اعتبار سے بہت ہی تیز رفتار ہیں۔ اسی گروہ کے ایک جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا دربار درخواست ہونے سے قبل ملکہ ابلیس کے تخت یمن سے بیت المقدس تک لا سکتا ہوں۔ دوستوں، بیت المقدس جنات کا یہ گروہ زمین کے نیچے رہتا ہے۔ زیادہ تر یہ جنات گرم ریگستانوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ جنات آسمان تک جا سکتے تھے، وہاں کچھ فرشتوں کی باتیں کان لگا کر سنتے تھے اور واپس آ کر نجومیوں اور دیگر عاملین کو ان سے آگاہ کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آمد کے بعد ان جنات کا داخلہ آسمان پر ممنوع کر دیا گیا۔ اب اگر یہ دن رات آسمان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں موجود نگران فرشتے ان پر آگ کے ایک شعلے سے حملہ کرتے ہیں۔ بلکہ عرب کے اکراکی میں ابو رقیہ، انہوں نے ایک عورت پر رقیہ پڑھا تو جن کی حاضری ہوئی۔ اس نے کہا، میں عفریت ہوں، میں بڑے شیطان کی یہ ڈیوٹی لگا دیتا ہوں کہ ہندوستان کے مزار پر بیٹھ جاؤ، وہاں پر جو لوگ نذرانے چڑھاوے دیتے ہیں ان کو غائب کر دیا کرو، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہمارا نذرانہ قبول ہو گیا ہے۔ اسی طرح ایک شخص کو مرگی کے دورے پڑے تھے، وہ کسی عامل جادوگر کے پاس گئے اور کہا، اسے فلاں مزار پر لے جاؤ، وہاں جھاڑو دیا کرو، یہ
ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا تو وہ فوراً سے ٹھیک ہو گیا۔ یہ بھی دراصل انسان کو شرک میں مگن کرنے کا شیطانی عمل ہے، کیونکہ جادوگر شیطانوں کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے تو ان کے مشورے سے ہی ایسی تجویز دیتا ہے۔ جب کوئی مریض جاتا ہے تو یہ شیطان جو پہلے اسے تنگ کرتے ہیں اور پھر مرگی کے دورے لگاتے تھے، اب چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس کا یہ یقین بن جائے کہ قبر والے نے مجھے ٹھیک کیا ہے۔ ناظرین، جنات کی تیسری قسم قرین ہے، اور یہ قرین جنات کا وہ گروہ ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے، جو انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک یہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ انسان کا قرین اس کا ہمساتھ ہوتا ہے، یعنی اس کی شکل اور آواز آپ جیسی ہی ہوگی۔ قرین آپ کی ہر عادت اور خفیہ کام سے واقف ہوتا ہے، کیونکہ یہی جنات کی وہ قسم ہے جو انسان کے دل میں وسوسے اور شک پیدا کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں درج ذیل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں میں سے اس کا ایک ہمنشی کریم ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی کرین ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور میرا کرین مسلمان ہو گیا ہے، تو وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی کام کا مشورہ نہیں دیتا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرین ان کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ ان کا قرین ہو بہو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کا ہمنشی قرین ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تو اتنا کمزور اور لاغر کیوں ہے؟ اس نے عرض کی کہ آپ کے نیک اعمال نے مجھے کمزور کر دیا ہے۔ انسان کے گناہ اور اعمال بد اس کے قرین کو توانا اور مضبوط کر دیتے ہیں، جبکہ نیک اعمال اس کو کمزور کر دیتے ہیں۔ ناظرین، جنات کی چوتھی قسم نس نس ہے۔ نس نس جنات کا ایک ایسا گروہ ہے جو شیاطین جنات اور انسانوں کے جنسی ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب سارت نامی جنات ایک خوبصورت عورت کی شکل میں ظاہر ہو کر کسی انسان سے جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں تو اس سے پیدا ہونے والے بچے کو نس نس کہا جاتا ہے۔ نس نس کی شکل اور صورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسانوں اور جنوں کی نسل میں سے ایک مخلوق ہیں۔ یہ زیادہ تر انسانوں کی طرح نظر آتے ہیں جو ایک پاؤں سے کود کود کر چلتے ہیں۔ ان کے ایک ہاتھ، ایک کان، ایک آنکھ اور ایک پیر ہوتا ہے، جیسے کسی انسان کو درمیان سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیا گیا ہو۔ ایک پیر ہونے کے باوجود یہ بہت تیز پھدکتا اور بہت تیز چلتا ہے۔ یہ مخلوق زیادہ تر پانی میں رہتی ہے، بعض اوقات باہر نکل کر انسانوں سے بات چیت بھی کرتی ہے۔ اگر یہ کسی انسان پر قابو پا لیں تو یہ مار بھی ڈالتے ہیں۔ ناظرین، جنات کی پانچویں قسم جنان ہے۔ یہ جنان جنوں کا ایک گروہ ہے جو زہریلی آنکھ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان میں کچھ مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ غیر مسلم۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر شیاطین جنات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تو جنات کی جماعت نے فرشتوں کے ساتھ مل کر دیگر سرکش جنوں کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑی تھی۔ اس جماعت کے غیر مسلم جنات ابلیس کی فوج میں شامل ہیں اور اس کے حکم پر تمام بدکام انجام دیتے ہیں۔ ناظرین، جنات کی چھٹی قسم حاطف ہے۔ حاطف جنات کا وہ گروہ ہے جس کا کوئی ظاہری وجود نہیں ہوتا، لیکن ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مختلف قسم کی آوازیں نکالنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ یہ ایسی آوازیں نکالتے ہیں جو آپ کی جانی پہچانی بھی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ آپ کے رشتہ داروں یا دوستوں کی آوازیں۔ یہ جنات مختلف جانوروں کی آوازیں بھی نکال سکتے ہیں۔ یہ انسانوں کو ڈرانے کے لیے مختلف خوفناک آوازیں بھی نکالتے ہیں، جیسا کہ ہنسنے کی آوازیں یا بار بار اونچا اونچا رونے کی آوازیں۔ یہ جنات انسانوں کو ڈرانے کی خاطر بہت اونچا اونچا چلا کر لوگوں کو ان کے نام سے پکارتے ہیں۔ جنات کا یہ گروہ اکثر کھلی اور ویران جگہوں پر پایا جاتا ہے۔ ناظرین، جنات کی ساتویں قسم سالت ہے۔ یہ سالت جنات کی ایک ایسی قسم ہے جو فیمیل یعنی عورت جنوں پر مشتمل ہے۔ یہ جنات کا ایک ایسا گروہ ہے جو بہت زیادہ باصلاحیت ہوتا ہے، کیونکہ یہ اپنی شکل کو بہت جلدی اور آسانی سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں اور خاص طور پر خوبصورت عورتوں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔
ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ انسان کو بآسانی گمراہ کر سکتے ہیں۔ یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں، انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہیں مار بھی دیتے ہیں۔ اس گروہ کے جنات خوبصورت عورتوں میں آ کر ان سے بچے بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات یہ جنات عورت کی شکل میں آ کر لوگوں کو بیوقوف بھی بناتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے واقعات بھی ملے ہیں جب سالت نامی جن نے کسی انسان کے عشق میں مطلع ہو کر اس سے شادی کر لی۔ ناظرین، جنات کی 8ویں قسم غول ہے۔ یہ غول جنات کی وہ جماعت ہے جو قبرستانوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ قبروں سے انسانوں کی ہڈیاں اور گوشت نکال کر کھاتے ہیں، کئی بار زندہ انسانوں کے جسم کو بھی کھا جاتے ہیں۔ یہ ایسے قبرستانوں میں پائے جاتے ہیں جو بالکل ویران اور بہت پرانے ہوتے ہیں۔ یہ غول جنات صرف رات کو باہر جاتے ہیں اور رات میں اکیلے سفر کرنے والوں کو نظر آتے ہیں۔ یہ مسافروں کو راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ غول نامی یہ جنات اپنی شکل بھی تبدیل کر سکتے ہیں، جیسے کوئی سانپ یا کتا وغیرہ۔ اس کے علاوہ یہ عورت اور بچے کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ جنات کا یہ غول بہت زیادہ شیطان اور خبیث ہوتا ہے۔ یہ غول جنات کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ ناظرین، جنات کی 9ویں قسم جان ہے۔ جنات میں سب سے قدیم قسم جنان یا جان کہلاتا ہے، کیونکہ یہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے قبل یہ گروہ یہاں آباد تھا۔ جس طرح انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیدا کیا گیا، اسی طرح جنات میں سے بھی جنات کو بھی سب سے پہلے پیدا فرمایا گیا تھا۔ جان کو نیک جنات کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو انسانوں زمین کی حکومت عطا کی تھی، جس کے ساتھ انہیں جنت کے نگرانوں میں بھی شامل فرمایا تھا۔ لیکن جب اس گروہ نے زمین پر فتنہ فساد کیا، قتل و غارت کرنا شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی۔ ان فرشتوں نے جنات کو قتل کر دیا اور کچھ کو قید کر دیا۔ جو باقی بچے وہ سمندروں اور جنگلوں میں چلے گئے۔ زمین سے اس طاقتور گروہ کی حکمرانی کو ختم کر دیا گیا۔ ناظرین، جنات کی 10ویں قسم شیاطین ہے۔ جنات کے اس گروہ کا سب سے بڑے جن کا نام عزازیل ہے۔ تمام شیاطین جنات کا سردار ہے۔ عزازیل کو شیطان ابلیس لقب اس وقت دیا گیا جب اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا تھا۔ تب اس کو قرآن میں ابلیس اور شیطان یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور نافرمان کہا گیا۔ ناظرین، ابتدا میں عزازیل بہت ہی نیک اور عابد جن تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی کہ اسے فرشتوں میں شامل کر دیا گیا تھا، لیکن زمین پر حکومت کرنے کا لالچ اور حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کے نتیجے میں غرور میں مبتلا ہوا اور اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ اسے آسمان سے زمین پر پھینک دیا گیا اور اس وقت سے لے کر قیامت کے دن تک عزازیل کا ایک ہی مقصد ہے، اولاد آدم کو گمراہ کرنا، اور جنات کی ایک بہت بڑی جماعت اس کی پیروکار جو اس کے حکم پر انسانوں کو اکساتی ہے۔ ناظرین، بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنات کے شر سے بچنے اور حفاظت کی دعائیں پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ رات کو سوئیں تو ایک فرشتہ صبح تک آپ کے سرہانے کھڑا رہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیں۔ جو ہی آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو ایک فرشتہ آ کر کھڑا ہو جائے گا اور صبح تک آپ کی حفاظت کرتا رہے گا۔ اور یہ بات سچ ہے کہ آیت الکرسی جنات کے لیے موت ہے۔ آئیں اور مل کر بھی یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک، ہمیں اور ہماری نسلوں کو جادو، جنات اور شیطانی اثرات سے محفوظ رکھنا۔ آمین یا رب العالمین۔